بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق سے متعلق کانفرنس شروع ہو گئی۔ وزارت سماجی ترقی اور خاندان نے قومی انسانی حقوق کی کمیٹی کے ساتھ کل ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی کمیٹی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ اور وزارت محنت کے وفد نے ملاقات کی۔ اور روس کے صدر نے کہا ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ انہوں نے جوہری تجربات پھر سے شروع کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق سے متعلق کانفرنس کا آغاز ہوا، جس کا اہتمام قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP، اقوام متحدہ کے اعلیٰ انسانی حقوق کمیشن، عرب لیگ اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کے تعاون سے کیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے 300 سے زیادہ ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز اس 2 روزہ کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن محترمہ مریم بنت عبداللہ آل عطیہ نے کہا کہ یہ کانفرنس انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے عمل کو تیز تر کرنے کے سلسلے میں گفتگو اور علم و تجربات کے تبادلے کا ایک قیمتی موقع ہے، تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق انسانی حقوق پر مبنی کارروائی کو مضبوط بنانے کے لیے سفارشات پیش کی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانفرنس میں ایسے اقدامات تجویز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو نیچر یعنی فطرت کے ساتھ امن قائم کرنے میں مدد دے سکیں۔ افتتاحی اجلاس میں متعدد وزراء اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں اور سینئر اہلکاروں نے شرکت کی۔ کل ماحولیاتی اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے دوسرے سیشن میں ماحول کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے قطر کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس سیشن میں اسپیکرز نے قطر کے قومی ویژن 2030 کے تحت، جس میں ماحولیاتی ترقی کو ایک اہم ستون کے طور پر شامل کیا گیا ہے، ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ قطر نے سن 2017 میں ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی پائیداری کی کوششوں میں مدد کے لیے $2 بلین سے زیادہ رقم فراہم کی، جبکہ سن 2019 میں قطر نے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ترقی پذیر ممالک اور کم ترقی یافتہ ممالک کو ماحولیاتی تبدیلیوں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے $100 ملین کی امداد فراہم کی تھی۔ قطر میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے آفس کے نگران بپل چودھری نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 2022 کے دوران دنیا بھر میں 31 ملین لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں انسانی ترقی میں سب سے زیادہ پسپائی دیکھنے میں آئی۔ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ انسانی ترقی میں کمی سماجی ہم آہنگی کو ختم کرتی ہے، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو عدم مساوات، صحت عامہ کے لیے خطرات اور یہاں تک کہ بدامنی اور تنازعات کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی بھی موجودہ وقت میں انسانی حقوق کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وزارت سماجی ترقی اور خاندان نے قومی انسانی حقوق کی کمیٹی NHRC کے ساتھ کل ایک مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے، جس کے تحت فریقین کے درمیان مشترکہ صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند اور NHRC کی چیئرپرسن محترمہ مریم بنت عبداللہ آل عطیہ نے MOU پر دستخط کیے۔ اس MOU کے تحت دونوں وزارتوں کی اسپیشلائزیشن سے متعلق قانون سازی اور ضوابط پر مشاورت اور خیالات کا تبادلہ کیا جائے گا۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے کل قطر کے لیے جمہوریہ سلوواکیہ کے سفیر روڈلفو مشکلارکا نے اور منگولیا کے سفیر سرجیلیو پیرو نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ وزیر مملکت نے دونوں سفراء کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر اور ان کے ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کل ہفتہ روزہ پریس بریفنگ میں قطر اور برطانیہ کے تعلقات اور پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے ہونے والے پہلے اسٹریٹجک مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل دانی اور برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے مابین لندن میں ہونے والی مفاہمت کی یادداشت اہم حیثیت کی حامل ہے۔ انہوں نے متعدد معاملات پر قطری موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر لیبیا میں کسی ایک نقطے پر جمع ہونے کی غرض سے کی جانے والی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر الانصاری نے واشنگٹن میں لیبیا کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بلائے جانے والے مجوزہ اجلاس میں قطر کے معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کی شرکت کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر الانصاری نے پریس بریفنگ میں مزید کہا کہ ترکی اور شام کے اندر زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والی قطری دستے کا مشن مکمل ہو جانے کے بعد بھی متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی قومی کمیٹی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ اور وزارت محنت کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران امریکی وفد کو قطر کی وزارت محنت کے تابع قائم کیے گئے ہیومینیٹیرین کیئر ہوم کے تجربے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ امریکی وفد کو کیئر ہوم کے طریقہ کار، تحفظ اور بچاؤ کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات اور متاثرین کو مدد فراہم کرنے، ان کی بحالی اور انہیں دوبارہ معاشرے میں شامل کرنے کے طریقوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ہیومینیٹیرین کیئر ہوم کے عہدیداروں اور امریکی وفد کے مابین باہمی تعاون کے پہلوؤں اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے اقدامات کے سلسلے میں مشترکہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی شہری ہوابازی کے ادارے نے کہا ہے کہ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں کل جو زلزلہ آیا تھا اس کے خطرات سے قطر محفوظ ہے اور زلزلے کے آفٹر شاکس یہاں محسوس نہیں کیے گئے۔ کل ایران کے صوبے فارس میں 5.3 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا تھا۔ یاد رہے کہ ترکی کے صوبے ہیٹی میں پیر کے روز جو زلزلہ آیا تھا اس میں 6 افراد جاں بحق اور تقریباً 300 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ قطر میں مخیر حضرات کے تعاون سے قطر چیریٹی QC اپنے زیر کفالت افراد کی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر چیریٹی ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والے یتیم، معذور افراد اور فیملیز کو بنیادی پناہ گاہ، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر رہی ہے۔ اس ضمن میں قطر چیریٹی نے ترکی کے ضلع حران میں 100 خاندانوں کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ تیار کی ہے، جبکہ انقرہ میں بھی 25 خاندانوں کے لیے ایک پناہ گاہ تیار کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مقبوضہ عرب علاقے میں اسرائیل کی حکومت کے یہودیوں کی آبادکاری کے اقدامات کی مذمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جنرل حسن الشیخ نے سلامتی کونسل کے صدارتی بیان کو خوش آمدید کہا، جس میں یک طرفہ اسرائیلی اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے اور انہیں روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کو آپس میں طے پانے والے معاہدوں اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ PLO نے سلامتی کونسل کے رکن ممالک، خاص طور پر عرب گروپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی مزید تعمیر اور توسیع سے متعلق اسرائیلی حکومت کے حالیہ اعلان پر گہری تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آبادکاری کی سرگرمیوں کے جاری رہنے سے سن 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل کے امکان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
مقبوضہ فلسطین میں قابض اسرائیلی فوج نے کل جنین شہر پر دھاوا بول دیا اور مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق اکثر گرفتاریاں الخلیل شہر کے جنوب میں واقع ایک کیمپ سے کی گئیں، جہاں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور ان کی تلاشی لی۔ فوجیوں نے 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی حفاظت میں یہودی آبادکار مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور احاطے کی بے حرمتی کی۔ قابض اسرائیلی فوج نے گزشتہ چند ہفتوں سے فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ تیز تر کر دیا ہے، جن کے دوران کئی فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ چین کی حکومت نے روس یوکرین جنگ میں ممکنہ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آگ پر تیل ڈالنے کا سلسلہ بند کر دیں۔ چین کے وزیر خارجہ کوئن گانگ نے اپنے ایک بیان میں جنگ میں ممکنہ اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین جنگ میں شدت پیدا ہونے اور صورتحال کے قابو سے باہر ہو جانے کے امکان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کچھ ممالک سے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے چین پر الزام تراشی کا سلسلہ بند کر دیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے حوالے سے مغربی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایٹمی تجربات پھر سے شروع کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مغرب روس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ روس یوکرین جنگ کو ایک عالمی تنازع میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کرنے کا معاہدہ سن 2010 میں ہوا تھا، جس کی مدت سن 2026 میں ختم ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک نیا رول منظور کیا ہے، جس کے تحت میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی جنوبی سرحد پر پہنچنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کے لیے پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ کل ایک مشترکہ بیان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور محکمہ انصاف نے اس رول کو ایک عارضی اقدام قرار دیا ہے، جس کا مقصد سرحدی کراسنگ میں اضافے کی روک تھام کرنا ہے۔ اور QNB اسٹارز لیگ 2022-2023 سیزن کے 15ویں ہفتے میں کل اسپورٹس کلب اسٹیڈیم میں الشیلیا اور اسپورٹس کلب کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا وہ ڈرا ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا۔ قطر اسپورٹس کلب 23 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ الشیلیا کے 9 پوائنٹس ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل دوحہ میں ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق سے متعلق کانفرنس شروع ہو گئی۔ وزارت سماجی ترقی اور خاندان نے قومی انسانی حقوق کی کمیٹی کے ساتھ کل ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی کمیٹی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ اور وزارت محنت کے وفد نے ملاقات کی۔ اور روس کے صدر نے کہا ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ انہوں نے جوہری تجربات پھر سے شروع کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔